اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم واتوا عتوا کبیرا۔ سامعین محترم، 19واں پارہ پیش خدمت ہے۔ اس میں ایک تو سورہ فرقان کی بقی آیات شامل ہیں 21 سے لے کر 77 تک، سورہ شعراء مکمل ہے اور سورہ نمل کا 2/3 حصہ تقریباً 59 آیات اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے آخرت کے حوالے سے مشرکین عرب کے جو 2 اعتراضات تھے اس پر تبصرہ آ رہا ہے۔ وقال الذین، اور اسی سے 19ویں پارے کی پہچان ہے وقال الذین۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، فرمایا وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکۃ، یہ فرشتے ہم پر کیوں نہیں اترتے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، ہم کیوں نہیں دیکھتے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، در حقیقت یہ اپنے اندر بہت بڑا استکبار رکھتے ہیں، گھمنڈ رکھتے ہیں، غرور رکھتے ہیں، واتوا عتوا کبیرا، اور بہت بڑی سرکشی کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں دیکھتے رب کو۔ یہ وہ متکبرانہ انداز، وہ ایک مینٹیلٹی، اس کا جو ہے عکس جو ہے یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ فرقان میں جو بقیہ حصہ اس میں فرمایا، ایک مقام حسرت ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان وہ ایک حسرت کے ساتھ کہے گا وَيَوْمَ يَعِزُّ الظَّالِمُ اور عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ان ظالم انسان اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا، چبائے گا اپنے ہاتھوں کو، یقول، اور کہے گا یا لیتنی، کاش، یا لیتنی اتخذت مع الرسول رسولا، کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا، ہائے میری بدبختی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس بدبخت نے تو مجھے اس الذکر، اس مکمل جو نصیحت تھی اس سے بالکل بہکا دیا، بعد اذ جانی، جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور یقیناً شیطان تو انسان کو دھوکہ دینے والا اور دغا دینے والا۔ ایک تو اس کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ انسان کو دنیا میں دوست بنانے کے لیے بھی ایک پیمانہ رکھنا چاہیے کہ وہ دوستی جو نیکی کی بنیاد پر ہوگی تو وہ اس کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں فائدہ ہے، اور اگر دوست برا ہے تو قیامت کے دن جو ہے اس کی دوستی اس کے کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ برعکس وہ اس کو کہے گا کہ اس نے مجھے برباد کر دیا، مجھے اس نصیحت سے بہکا دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں انسان حسرت سے کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ ظاہر بات ہے صحابہ کرام نے جو حضور کے ساتھ راستہ اختیار کیا، توحید کا راستہ تھا، نیکی کا راستہ تھا اور تقوی کا راستہ تھا، اللہ کے دین، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ تھا، اور گناہوں اور معصیت سے بچنے والا راستہ تھا، اور دین کی دعوت کا راستہ تھا، اور دین کے غلبے اور اس کی جدوجہد کا راستہ تھا۔ یہی تو راستہ تھا جو صحابہ کرام نے اس راستے کو اختیار کیا، اور اس میں اپنے جو ہے قربانیاں بھی پیش کی، جان مال کی قربانی پیش کی، اور اللہ نے ان کو سرخرو کیا، اور تا قیام قیامت آج ان کا جو ہے نام سنہرے حروف سے جو ہے لکھا جاتا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شکوہ ہے قیامت کے دن، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول کہے گا قیامت کے دن اے رب میری اس قوم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ یہ ہمارے لیے غور فکر کرنے کا مقام ہے۔ کیا ہم قرآن کو صرف اس کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن سے کوئی ہجرت و اختیار تو نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ قرآن کے تقاضے ہیں کہ قرآن کو پر ایمان لایا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر غور کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ ہے قرآن کے حقوق۔ اگر ہم یہ ادا نہیں کر رہے تو پھر رسول کا قول بالکل سچا ہوگا کہ میری اس قوم نے قرآن سے ہجرت اختیار کر، دوری اختیار کر لی تھی۔ جیسے اقبال کہتا ہے خارز مہجور یہ قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ آج تم دنیا میں ذلیل و خوار ہو اس لیے کہ تم نے قرآن سے ہجرت اختیار کی، اس کے تقاضے ادا نہیں کرے، اس کے حقوق ادا نہیں کرے، اور تم خام خواہ جو ہے الزام دے رہے ہو کہ آج ہمارے اوپر برا زمانہ آ گیا، در حقیقت تم نے قرآن سے دوری اختیار کی۔ پھر کافروں کا قرآن مجید پر اعتراض اللہ نے بیان کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک دفعہ کیوں نہیں اتر آیا، یعنی یہ کچھ وقفے کے بعد جو ہے کیوں اترتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے سامنے ایک مثال تورات کی تھی کہ تورات تو ایک مرتبہ دے دی گئی تختیوں پر لکھی ہوئی،
تو یہ قرآن کوئی اللہ کا کلام نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی طرف سے بنا کر اور کچھ دنوں کے بعد سوچ کر کچھ چیزیں بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ کا کلام نہیں۔ اگر ہوتا تو ایک دفعہ ہی اتر جاتا۔ فرمایا کذالک، ایسا ہی اتارا ہے جیسا کہ اس وقت بات تھوڑے تھوڑے وقفے بعد اتر رہا ہے، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دلوں کو مضبوط کر دیں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو آپ کو پڑھ کر سنایا بالکل ٹھہر ٹھہر کر، اور بالکل منطقی سی بات ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر حوصلہ افزائی اور کی ضرورت تھی، اور صحابہ کو بھی ضرورت تھی، لہٰذا یہ بار بار تھوڑے تھوڑے وقفے بعد اترتا ہے تاکہ تمہاری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اور پھر چونکہ وہ اعتراضات کرتے تھے تو انہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے اعتراضات کے جواب بھی ان کو دے دیے جائے، اور جو بھی انکرات ان کی زندگیوں کے اندر شامل تھے اور جو برائیاں اور جو ظلم تھا اس کی بھی ساتھ ساتھ وضاحت کر دی جائے، تو تھوڑا تھوڑا اترنے میں بہت فائدے ہیں، اور تاکہ دلوں کو جو ہے مضبوط کر دیا جائے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ بارش اگر ایک دم سے ہو، بڑی زبردست بارش ہو، تو وہ زمین میں جذب تھوڑی ہوتی ہے اور ندی نالے بن کر جو ہے وہ دریا میں پانی سارا نکل جاتا ہے، لیکن وہ بارش کے جو تھوڑی تھوڑی قطرہ قطرہ گرتی رہے جسے ڈریزلنگ کہتے ہیں، تو وہ ندی نالے نہیں زیادہ نہیں بنتے بلکہ زمین اس کو جذب زیادہ کرتی ہے۔ لہٰذا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر وہ جو ہے وہ جذب ہو جائے اور ان کے ریشے ریشے میں جو ہے وہ سرایت کر جائے اور ان کی شخصیت کا حصہ بن جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو نفس کی پیروی بھی شرک کے درجے میں ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ اباہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، کیا آپ ایسے شخص کی وکالت کریں گے؟ یعنی یہ کہ اس نے اللہ کے احکام کو پیچھے رکھ کر اپنے نفسانی خواہشات اور مرغوبات نفس کو مقدم کیا اور اس کی پیروی کرنے والا ہے، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی شریعت کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کو پس پش کر کے۔ میں اس چھوٹی سی مثال دے کر بات کو واضح کرتا ہوں۔ فجر کی اذان ہے، انسان کو ظاہر بات ہے وہ اللہ کی پکار ہے، چاہے کسی کی زبان سے نکل رہی ہے، منہ سے نکل رہی ہے، لیکن ہے تو بہرحال اللہ کی پکار، اور انسان کروٹ لے کر سو جاتا ہے تو در حقیقت اس کا یہ طرز عمل اگر شعوری طرز عمل ہے تو یہ کیا بات ظاہر کر رہا ہے کہ اس نے اللہ کی بات کو پیچھے کیا، اور نفس چونکہ اس نے کہا، نفس نے کہا کہ سو جاؤ ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، تو نفس کی پکار پر لبیک کہی، تو در حقیقت اس کا معبود پھر اللہ نہیں، اس کا نفس ہے۔ یہی بات ہے جو اللہ یہاں فرما رہے ہیں۔ جیسے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ نفس ما ہم کم تر از فرعون نیس، لیکن اورا آن ایرا آن نیس، فرماتے ہیں کہ میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ نفس اندر ہی اندر کہتا یہی ہے کہ اس 2-2.5 من کی لاش پر میرا حکم چلے گا، میں جو کچھ چاہتا ہوں، مجھے آرام دو، مجھے سکون دو، مجھے لذتوں سے آشنا کراؤ، اور جو ہے میں اس بات کو نہیں جانتا کہ حلال کیا حرام کیا، میری بات ماننی چاہیے۔ لہٰذا جو ہے نفس کی جو ہے پیروی تو وہ در حقیقت ایسے بن جاتا جیسے اپنے معبود کی پیروی ہو۔ آگے جہاد بالقرآن کے ضمن میں بڑی عظیم آیت ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی کافروں کی بات نہ مانیے اور جہاد کیجئے بہی، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے، سب سے بڑا جہادًا کبیرہ، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سے جو جہاد کرنا ہے، اور جہاد کے کئی لیولز ہیں، اپنے نفس کے ساتھ بھی اگر جہاد کرنا ہے تو بذریعہ قرآن ہو، اگر بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط رسم و رواج اور بدعات کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے تو وہ بھی قرآن کے ذریعے سے ہو، شیطان ابلیس لعین سے جہاد کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے، اور باطل نظریات کے ساتھ جہاد کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے، باطل نظام کے ساتھ جس پہ ظلم اور ناانصافی ہے اگر اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے۔ وَجَاهِدُمْ بِهِ، جو بھی جہاد کرنا ہے، جو بھی لیولز ہیں جہاد کے، جو بھی محنت کرنی ہے، وہ سب قرآن کے ذریعے سے کیجئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ یہ ہے کہ جب سے غار حرا سے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، قرآن کی دعوت کو عام کیا اور جد و جہد کی، اور اس کے نتیجے میں ایک قوت والی صحابہ کرام کی منظم تربیت یافتہ جماعت جو ہے وہ تیار کی۔ آگے رحمان کے محبوب بندے کون ہیں، ان کے اوصاف کا بیان ہے۔ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں دبے پاؤں، یعنی آج پورے عزت اور وقار کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، گویا چال بھی انسان کی پوری شخصیت کی نمائندگی کرتی ہے۔ رحمان کے بندوں کی چال کے اندر کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، اور اس کے اندر وقار ہے اور عزت ہے۔ دوسرا فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ فہمی عباد الرحمن کو یہ حاصل ہے، یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بات سننے کے موڈ میں نہیں اگلا،
لہٰذا اس سے علیحدہ ہوتے ہیں، اور علیحدہ بھی ہوتے ہیں تو خوبصورتی کے ساتھ سلام کہہ کر علیحدہ ہوتے ہیں، کوئی لٹ مار کر علیحدہ نہیں ہوتے تاکہ دوبارہ بات کرنے کا جو ہے موقع ہی نہ رہے، بلکہ علیحدہ ہوتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اس کا موڈ ریسیپٹیو ہے اور وہ آج سننے کی جو ہے طبیعت میں ہے تو اس وقت پھر بات کرتے ہیں۔ یہ معاملہ فہمی جو ہے عباد الرحمن کو جو ہے حاصل ہے۔ پھر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ وہ رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں بسر ہوتی ہیں اپنے رب کے ہاں سجدہ ریز اور دست بستہ کھڑے ہوئے، یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ آخرت کے اعتبار سے ڈرتے رہتے، لرزاں و ترسا رہتے ہیں، اور کہتے ہیں رب ہمارے پھیر دیجئے ہم سے جہنم کا عذاب، یقیناً وہ چبٹ جانے والا ہے۔ اور خرچ میں بھی جو ہے میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ تو اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی بخل سے، بلکہ اعتدال پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ آگے اب میں آپ کو 19ویں پارے کے بیان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور عباد الرحمن کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ کہ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی جہاں پر کوئی جھوٹ کا کاروبار ہے وہاں پر اپنی موجودگی جو ہے اس کو گوارا نہیں کرتے۔ کوئی ڈرامہ ہو، کوئی ناٹک ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی کاروبار زندگی ہو کہ جس میں کوئی جھوٹ پر مبنی ساری بات ہو رہی ہو، کوئی مال کی خرید و فروخت ہے، مال درمیان میں موجود ہی نہیں اور بولیاں لگ رہی ہیں اور جو ہے اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، تو ایسے معاملات میں وہ اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے، جس کو آج دنیا جو ہے وہ ڈرامے، آرٹ اور کلچر کے نام سے بڑے خوبصورت الفاظ سے یاد کرتی ہے۔ پھر فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، یعنی یہ کہ سنی انسنی نہیں کرتے بلکہ اس پر غور کرتے ہیں سمجھنے کی نیت سے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے غور و فکر کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور آخرت میں ہمیں متقیوں کا امام بنا، یا ہمارے پیچھے آنے والے وہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ پھر 3 بڑے گناہوں کا ذکر ہے، ایک شرک، دوسرا قتل ناحق، اور تیسرا بدکاری اور زنا۔ فرمایا جو شخص اس کے اندر ملوث ہوتا ہے اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا قیامت سے پہلے، یعنی اس میں عذاب قبر کا بھی جو ہے اشارہ ہے۔ البتہ جو شخص توبہ کر لے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لیکن جو توبہ کر لے ایمان لے آئے، اس لیے کہ توبہ کرنے سے وہ ایمان جو اس کے دل سے رخصت ہو گیا وہ واپس اندر آ جاتا ہے اور وہ عمل صالح کا کردار ادا کرے، تو یقیناً ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو حسنات سے بدل دے گا، ان کو مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا، اس کے گناہوں کو مٹا کر اس میں نیکیاں لکھ دے گا۔ لہٰذا اس کے لیے جو ہے آداب اور شرائط کے ذریعے سے جو ہے توبہ کی جائے۔ سورہ شورى کے اندر اولو العزم من الرسل کا بیان ہے، عظیم ترین رسل اور ان کا ساتھ کا بیان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ اس میں اندر ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ 3 انبیاء اور رسل وہ ہیں جو ان سے پہلے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور 3 رسول ہیں جو ان کے بعد ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو ان 7 انبیاء اور رسل کا بیان جو ہے اس سورہ شورى کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی شخصیت ایک مرکزی شخصیت ہے، اور انہوں نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی اس کے اندر شرک تھا، مذہبی شرک بھی تھا اور سیاسی شرک بھی تھا، یعنی یہ کہ اس کے اندر شاہ پرستی، بادشاہ بھی ایک بات جو ہے خدا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ بت اور ان کا جو نظام اور مجاور تھے وہ بھی ایک دوسرے کو جو ہے القابات دیتے تھے، من تورا حاجی بگوم تو مرا ملا بگوم، میں تجھے حاجی کہوں گا مجھے ملا کہے۔ وہ ان کو کہتے تھے یہ ہمارا ڈیفینڈر آف دی فیتھ ہے، یعنی یہ ہمارے عقیدے کا محافظ ہے، اور وہ ان کو کہتے تھے یہ عالی مرتبہ ہز ہولینس ہے۔ اس شرک کے ماحول کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور انہوں نے حق کو پہچانا اور بتوں کو توڑ دیا اور آزمائش میں ڈالے گئے، لیکن اللہ نے ان کو سرخرو فرمایا۔ اس شرک کے نظام میں ان کی پرورش ہوئی، لیکن انہوں نے حق کو پہچانا تو حق کا اقرار کیا اور باطل کا انکار کیا، بتوں کو توڑ دیا، آزمائش میں ڈالے گئے، لیکن اللہ نے ان کو سرخرو کیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور قوم جو ہے 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک ان کے اشرافیہ، وہ کہنے لگے کہ ہم تو مالدار حیثیت، ہماری حیثیت وجاہت، اور یہ جو ہمارے کمی کاری قسم کے سوچ والے یہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہیں، لہٰذا یہ کوئی دعوت کو حق کی دعوت نہیں۔ 950 سال دعوت دیتے رہے، لیکن جب انہوں نے بات نہیں مانی تو بالآخر طوفان نوح کے ذریعے سے ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا، اور نوح علیہ السلام کو جو اہل ایمان کو بچا لیا۔ اس طرح ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بڑے تنو مند تھے، بڑے لمبے چوڑے تھے، یعنی جسمانی اعتبار سے، اور
عمارتیں بھی جو ہے بڑی لمبی چوڑی بڑے بڑے ستونوں والے بناتے تھے، بے فائدہ جو ہے یادگاریں بناتے تھے اور اس پر گلکاریاں کرتے تھے اور خوب کو آراستہ کرتے تھے۔ تو حود علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ جو بیچارے غریب غربا ہیں ان کے ساتھ تم بڑی سختی اور درستی کے ساتھ پیش آتے ہو، کچھ تو خیال کرو، مخلوق خدا کا خیال کرو، تم کس طرح کی زندگی بسر کرو۔ لیکن جب نہیں مانا تو ایک بڑی زبردست اللہ نے جو ہے وہ آندھی چلائی، اور بڑی یخبستہ ہوا تھی جو 7-8 دن مسلسل چلتی رہی، اور وہ ہلاک ہو گئے اور اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے جو ہے گرے پڑے ہوئے۔ اس طرح قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام نے اور ان کو جو ایک فن تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے ہی خوبصورت گھر بناتے اور بڑے آسائشوں والے گھر بناتے، اور یہ کہ شرک کرتے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو منع کیا، لیکن وہ باز نہیں آئے اور ہر وقت معجزہ طلب کرتے رہے۔ اللہ نے اونٹنی کا معجزہ ان کو دکھایا، لیکن اس سے وہ اتنے تنگ آئے کہ بالآخر اونٹنی کو جو ہے ہلاک کر دیا، اور بالآخر وہ ایک زلزلے کے ذریعے سے جو ہے تباہ ہو گئے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور لوگوں کو حق کی راہ پر آنے کے لیے روکتی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو بتیرا سمجھایا، لیکن جب نہیں مانی تو ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ تو ہم جنس پرستی کی کبھی حرکت کے اندر ملوث تھی، اور لوط علیہ السلام نے ان کو بارہا سمجھایا، لیکن انہوں نے الٹا طنز کیا کہ تم بڑے پاک باز ہو، چلے جاؤ یہاں سے، اگر تم اتنے پاک باز ہو، چلو ہم گندے ہی سی، تمہارا گندوں میں کیا کام ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ باز نہیں آئے، بالآخر پتھروں کی بارش کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، اور فرعون اس وقت وہ سیاسی حاکمیت کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں جس کا چاہوں بوگا کھول دوں، جس کا چاہوں بوگا بند کر دوں، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، اور سیاسی حاکمیت کو اور سمجھتا تھا کہ میں ہی جو ہے حاکم حقیقی ہوں یہاں کا، اور اس طریقے سے جبر کا نظام اس نے قائم کیا ہوا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا بجھایا، لیکن یہ کو نہیں مانا، بالآخر سمندر کے اندر جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ بہرحال یہ وہ انبیاء اور رسل جو اولو العزم من الرسل تھے، ان کے حالات اور واقعات اللہ نے سنائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس بنا پر یہ ایمان نہیں لانے والے۔ یعنی فرمایا کہ آپ اس بات سے نہ گھبرائیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اصل میں یہ سابقہ قوموں کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، جن کو بارہا سمجھایا ان کے رسولوں نے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، بالآخر ہلاک ہوئے۔ تو یہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور بالآخر ہلاک ہونے والے ہیں۔ اور آپ بھی اولو العزم من الرسل کی جو ہے سیرت و کردار کو اختیار کیجئے، اور اسی کو جو حق پر ہوتا ہے اس کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن یہ کہ ثابت قدم رہیے، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کروائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایمان افروز اس میں بیان ہوئی ہے، جنہوں نے فرمایا کہ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت اور دانائی عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور فرمایا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے میرا ذکر خیر ان کے اندر جاری فرما، اور اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ آج ہم نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے جنت کی باغات کا وارث بنا دے، واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور اے اللہ میرے والد کو بخش دے، یقین وہ گمراہ ہے، تو وہ بہک گیا۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور اے اللہ جس دن انسان اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان کو نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص کے جو اللہ کے سامنے آئے گا قلب سلیم کے ساتھ، ایک سلامتی والے دل کے ساتھ، جس کے اندر جو ہے وہ گناہوں کی آلودگی نہیں ہوگی اور غفلت کے پردے اس پر نہیں ہوگے، عقیدہ صحیح ہوگا، عمل صالح ہوگا۔ اے اللہ مجھے ایسے لوگوں میں سے بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں انہی صفات کا حامل بنائے، آمین۔ سورہ نمل کے شروع میں اللہ نے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، تو ہم ان کے اعمال بدعمالیوں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیتے ہیں اور وہ اسی کے اندر بھٹکتے پھرتے۔ یعنی یہ کہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا اس کا سارا یقین دنیا پر ہے، اور ساری خود غرضی اور ساری جو اس کی مفاد پرستی ہے وہ اس کو روشن نظر آتی ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا روشن خیال انسان ہوں اور جو کچھ کر رہا ہوں بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کو جو اپنے انجام کی فکر نہیں رہتی اور کسی اخلاقی بندش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی بندشیں بتائی ہیں کہ شراب نہ پیو، حرام نہ کھاؤ، یہ ساری چیزیں، اس کو جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور سمجھتا ہے یہ حق و باطل کی کشمکش، یہ بے معنی ہے، اصل تو زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو،
سامان دنیا بناؤ، اپنی نسلوں کے لیے سامان بناؤ، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نئیس، یہی عمل ہے، یہی چیز ہے، اسی میں لگے رہو لگے رہو لگے رہو، تو اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال کو اس کو خوشنما بنا کے جو ہے وہ رکھ دیتا ہے، اور اسی کے اندر انسان بھٹکتا پھرتا ہے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، ایسے لوگوں کے لیے بہت برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور آخرت میں یقیناً یہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ آخر میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ کا فضل تھا اس کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ دور عروج ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، فیصلے کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے بڑی عظیم حکومت دی، اور وہ بڑی وسیع حکومت تھی، پرندوں کی بولیاں سکھائی، جنات کو ان کے تابع کیا، ہواؤں کو ان کے تابع کیا، اور علم سے بہرہ مند کیا اور فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنے ایک پرندے ہدہد کے ذریعے سے یہ معلومات حاصل کی کہ ملکہ سبا یمن کے علاقے میں قوم ہے، اور اس کی جو مالکہ ہے یعنی یہ ملکہ ہے سورج پرستی کی شرک کے اندر ملوث ہے، لہٰذا انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ میری اطاعت قبول کرو، میرے دربار میں آ جاؤ۔ تو ملکہ سبا نے یہ اپنے جو بھی اس کے وزراء تھے اس کو جمع کیا اور کہا کہ کیا مشورہ دیتے ہو، لیکن بہرحال اس نے ایک بات کہی جو اس کو قرآن نے نقل کیا، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہنے لگے کہ یہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تو برباد تو بہرحال کر ہی دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، لگتا ہے یہ بھی اس طرح کریں گے۔ یعنی جب بھی کوئی بادشاہ لوگ اندر جاتے ہیں، جو اس کے اندر جو لوگ غیرت مند ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کے اندر غیرت اور حمیت اور باضمیر لوگ ہوتے ہیں، اور چونکہ بادشاہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں اور ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جنات ان کے تابع تھے، اور چونکہ ملکہ سبا کا ایک بہت خوبصورت عالی شان ایک تخت تھا، تو اس نے جن سے کہا کہ وہ تخت میرے پاس لے آؤ، اور پلک جھپکتے ہی وہ تخت جو ہے اس کے سامنے لے آیا۔ اور یہی اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھ کر فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل ہے، اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کیا اور میرے والدین کو عطا کیا، اور یہ کہ میں اچھا عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور مجھے داخل کر اپنی رحمت سے نیک بندوں کے درمیان۔ یہ شکر گزار بندے تھے، اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہ اوصاف پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔